لا الہ الا اللہ ہو لا الہ۔ محترم سامعین، انسان تو وہ ہے جو پریشانیوں اور مصیبتوں کو دیکھ کر گھبرائے نہیں بلکہ ایسے وقت میں صبر کرتا رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے کہ یا اللہ تو نے جس حال میں رکھا ہے وہ حال تمام حالوں سے بہتر ہے، تو نے جس حال میں رکھا ہے وہ۔ محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی مختصر سی گفتگو میں بہت ہی قیمتی بات اور ایک اہم پیغام پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ میری اس گفتگو کو محبت کے ساتھ اور مکمل طور پہ سماعت فرمائیں۔ اس سے قبل ایک مرتبہ محبت کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، ایک خطرناک بیماری بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، جس بیماری میں بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے حضرات بھی شامل ہو رہے ہیں۔ آپ کہیں گے، آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ آخر وہ کون سی بیماری ہے جس بیماری میں بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت اور پڑھے لکھے حضرات بھی شامل ہو رہے ہیں۔ تو اس بیماری کا نام ہے خودکشی کرنا، اس بیماری کا نام ہے سوسائڈ کرنا، اس بیماری کو لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کا ہتھیا کرنا۔ بہت سارے لوگ ٹینشن میں آ کر، مصیبتوں اور پریشانیوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کا ہتھیا کر لیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سوسائڈ کر لینے کے بعد، خودکشی کر لینے کے بعد ہم پریشانیوں اور مصیبتوں سے چھٹکارا پا جائیں گے۔ کیا یہ سچ ہے؟ ایسا کرنے والا سوسائڈ کرنے کے بعد، خودکشی کرنے کے بعد انسان پریشانیوں اور مصیبتوں سے چھٹکارا پا جاتا ہے، یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو پریشانیوں میں، مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے؟ آئیے اس تقریر میں ہم سنتے ہیں سچ کیا ہے۔ محترم سامعین حضرات، سوسائڈ کرنا اور سوسائڈ کرنے والے کو کسی بھی مذہب اور کسی بھی دھرم کے اندر جو بھی سمجھدار لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں، وہ اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ کام بہت ہی گھٹیا کام ہے اور ایسے کرنے والے کو لوگ بھی گھٹیا سمجھتے ہیں، بے وقوف اور نادان کہتے ہیں۔ جو لوگ پریشانیوں اور مصیبتوں سے تنگ آ کر سوسائڈ کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں ایسا کرنے کے بعد ہم پریشانیوں سے چھٹکارا پا جائیں گے، مصیبتوں سے نجات پا جائیں گے، اس کی سوچ غلط ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ وہ انسان، ایسا کام کرنے والا اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ کہ آپ نہیں دیکھتے ہیں جو لوگ پھانسی لے کر مرتا ہے، جو لوگ زہر پی کر اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے، جو لوگ کہیں اونچی جگہ سے چھلانگ لگا کر، کود کر کے اپنے آپ کا ہتھیا کر لیتا ہے، جو لوگ جان بوجھ کر پانی میں ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ تو پھانسی دیتے وقت، زہر پینے کے بعد اور پانی میں ڈوبتے وقت انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ میں کہتا ہوں شاید کہ اتنی تکلیف زندگی میں کبھی بھی اس انسان کو نہیں پہنچی ہوگی جتنی تکلیف کے سوسائڈ کرنے کے وقت، جتنی تکلیف کے پھانسی لیتے وقت، جتنی تکلیف کے زہر پینے کے بعد آدمی کو ہوتی ہے۔ زہر پینے کے بعد کس طرح سے آدمی تڑپتا ہے، پھانسی کے پھندے پر لٹکنے کے بعد کس طرح سے آدمی بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ اس کی زبانیں، اس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہے، اپنے کپڑے ہی میں پیشاب پخانہ کر دیتا ہے۔ یعنی اس طرح سے تڑپ تڑپ کے، بے چینی کے ساتھ اور بڑی سختی کے ساتھ اس کی روح نکلتی ہے۔ تو یہ ہے اس کے موت کے وقت کی تکلیف۔ اب مرنے کے بعد کا عذاب، آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے۔
جب آدمی خودکشی کر کے مر جاتا ہے، سوسائڈ کر کے مر جاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ وہ انسان قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ یعنی جو آدمی پھانسی دے کر کے مرا ہے، پھانسی دیتے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے وہ اسی تکلیف میں قیامت تک مبتلا رہے گا۔ جو آدمی زہر پی کر اپنے آپ کو مارا ہے، زہر پینے کے بعد آدمی کو جتنی تکلیف ہوتی ہے قیامت تک وہ اسی تکلیف میں مبتلا رہے گا، اسی طرح سے وقتا رہے گا۔ اور سوسائڈ کرنے والا، خودکشی کرنے والے کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، لیکن علماء کرام نے اس میں بڑی تعبیریں کی ہے۔ وہ آدمی جہنم میں جائے گا اور جہنم میں بھی وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ پھانسی دے کر کے مرا ہے تو اسی عذاب میں گرفتار رہے گا، اسی تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ زہر پی کر اپنے آپ کو مارا ہے، جہنم میں جانے کے بعد وہ اسی عذاب میں وہ مبتلا رہے گا اور وہ اسی تکلیف میں تڑپتا رہے گا۔ تو سوسائڈ کرنے والا، خودکشی کرنے والا دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی خطرناک عذاب، دردناک عذاب اس کے لیے اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ تو میرا یہ پیغام ان تمام حضرات کے نام ہے جو لوگ پریشانیوں اور مصیبتوں سے تنگ آ کر کبھی کبھی ان کے ذہن و دماغ میں ایسا خیال آتا ہے، کبھی کبھی شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے، تو خبردار آپ ایسا قدم ہرگز اٹھانے کی کوشش نہ کریں، شیطان کے بہکانے میں نہ آئے۔ محترم سامعین، انسان تو وہ ہے جو پریشانیوں اور مصیبتوں کو دیکھ کر گھبرائے نہیں، بلکہ ایسے وقت میں صبر کرتا رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے کہ یا اللہ تو نے جس حال میں رکھا ہے وہ حال تمام حالوں سے بہتر ہے، تو نے جس حال میں رکھا ہے وہ حال سب سے بہتر ہے۔ یعنی پریشانیوں اور مصیبتوں میں آدمی صبر کرتا رہے، جو بھی کام کرتا ہو اس میں کوشش اور محنت کرتا رہے، ہمت نہ ہارے۔ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد اللہ نے آسانی رکھا ہے۔ جو آدمی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں آ کر صبر کرتا رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، محنت اور کوشش کو جاری رکھے، ہمت نہ ہارے، تو چند دنوں کے بعد اللہ اس کی ساری پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرما دے گا اور ہر طرح کی خوشحالی اسے عطا فرمائے گا۔ تمام پریشانیوں کو دور فرما کر اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام آسانیوں کا دروازہ کھول دے گا۔ اس لیے پریشانیوں سے کبھی بھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ شاید